السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے ایک نئی کتاب العلم کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ عزیزان محترم، آج کی جو حدیث شریف ہے انتہائی اہمیت کی وہ حامل ہے، کیونکہ اس حدیث شریف کی روشنی میں معمولات اہل سنت میں سے جو ایک عمل ہے ایصال ثواب، یہ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم کو اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے، اور ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب یہ شریعت مطہرہ میں ایک جائز اور مستحب و مستحسن عمل ہے کہ جس کے کرنے پر بہت سارے فوائد زندوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں اور مرحومین کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، کہ جب کوئی انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اس کا عمل وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ عمل منقطع ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس کے اعمال کا فائدہ وہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح وہ زندگی میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، زندگی میں اعمال خیر کو وہ انجام دیا کرتا تھا، تو پھر اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق اس کی جزا اور سزا کا مسئلہ تو وہ بنے گا، لیکن اس کے زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا جو ثواب ہے، ثواب جاریہ کے طور پر جو ہے سنا انتقال کے بعد اس کو حاصل نہیں ہوگا، مگر استثناء کیا جا رہا ہے کہ تین کام ایسے ہیں، تین اعمال اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ زندگی میں اس کو کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس کی قبر میں ان تین اعمال کا ثواب جاریہ کے طور پر تا قیام قیامت اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان کو اس کے اعمال منقطع ہو جانے کی وجہ سے پھر اس کے عمل کا ثواب نہیں ملتا، لیکن تین کام ایسے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو نفع ہے، پھر جو ہے سنا اس سے وہ منقطع نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر عزیزان محترم ایک قاعدہ ہم کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہر اس مکلف بندے کو، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے مرقات میں اس قاعدے کو بیان فرمایا کہ انہ یصیب المکلف بکل فعل یتوقف وجودہ بوجہ ما علی کسبہ سواء فیہ المباشرہ والتسبب، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر اس مکلف بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس میں ہر وہ فعل جو کہ اس کے وجود پر کسی وجہ سے، یعنی ہر وہ فعل کہ جو کسی آدمی کے ہونے کی وجہ سے اس فعل کا کسب موقوف ہوتا ہے، یا پھر کسی کام کے ہونے کا سبب کوئی انسان بنتا ہے، یعنی کوئی کسی کام کو براہ راست وہ کر رہا ہے تو پھر اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اسی طرح وہ براہ راست نہیں کر رہا ہے بلکہ کسی سے کروا رہا ہے، کسی کو وکیل بنا کر اپنا کام کروا رہا ہے عمل خیر والا، تو پھر اس سبب بننے کی وجہ سے اس عمل خیر کی، تو پھر اس کو بھی جو ہے سنا اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جب یہ ایک قاعدہ سمجھا جائے گا، جب یہ قاعدے کو سمجھ لیں گے تو پھر تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ ہر وہ فعل کے جس کے وجود کا سبب کوئی انسان براہ راست یا پھر سبب کی وجہ سے بنتا ہے، تو پھر اس کو ہر وہ عمل کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو پھر آگے آنے والے جو تین اعمال ہیں، وہ تین اعمال اسی قبیل سے ہے کہ وہ ان اعمال خیر کا جو ہے سنا وہ سبب بن رہا ہے،
اور جو ہے سنا وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم بتلایا گیا کہ وہ 3 اعمال کیا ہے؟ من صدقۃ جاریہ، یعنی کہ صدقہ جاریہ، یعنی وہ جو نیک کام کرتا ہے تو پھر اس کا جو نفع ہے زندگی میں، اس کو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو وہ اچھے کاموں میں، اچھی صورتوں میں جن کاموں کو وہ کرتا ہے تو پھر اس کا ثواب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے سنا ملتا رہتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ کسی نے پانی کی ضرورت تھی، پانی کا چشمہ لوگوں کے لیے، پانی کے پینے کا پانی لوگوں کے لیے مہیا کر دیا، اور اسی طرح ہر وہ نیک عمل، کسی کو جو ہے سنا مسجد کے لیے زمین کو وقف کر دیا گیا، یا مدارس کے لیے جو ہے سنا زمینات کو وقف کر دیا گیا، یا پھر کسی جو ہے سنا مسافرین کے لیے، الغرض ہر وہ عمل کے جس سے تا قیام قیامت لوگ جو ہے سنا وقف کے طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی اس کو قیامت تک جو ہے سنا ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے سنا اس کو قیامت تک ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ پھر اور ایک بتلایا گیا کہ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، یا پھر ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تب عزیزان محترم یہاں پر علم کو جو ہے سنا فائدے کی قید سے جو ہے سنا مقید کیا گیا، کیونکہ آپ کے پاس علم تو ہے، لیکن اگر اس علم سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو علم میں اضافہ نہیں ہوتا، پھر ایسے علم پر آپ کو جو ہے سنا ثواب نہیں دیا جائے گا انتقال کے بعد۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ علم کو جو ہے سنا قابل انتفاع کیے ہونے کی قید جو ہے سنا اس کے ساتھ لگائی گئی، تو لہذا وہ علم جو کہ فائدہ نہیں دے گا تو پھر اس علم پر کوئی اجر بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی لیے شارحین نے فرمایا کہ علم سے مراد علم منتفع بھی وہ ہونا، یعنی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانا۔ پھر اب علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو بتلایا گیا کہ دنیا میں بہت طریقے کے علوم موجود ہیں، تو پھر ہر طریقے کا علم یہاں پر مراد نہیں ہے۔ بتلایا گیا کہ علم سے مراد العلم باللہ و صفاتہ و افعالہ و ملائکتہ، یعنی اللہ رب العزت اور اس کے صفات اور اس کے افعال، اس کے ملائکہ، اور اسی طرح علم کلام بھی اس میں داخل ہے، اور اللہ کی کتابوں کا جو علم ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور اسی طرح ارض و سماوات کا جو ملکوت کا جو علم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، شریعت بیضاء کا علم اس میں داخل ہے۔ پھر اس کی کئی ایک شاخیں نکلتی ہے، علم تفسیر اس کے اندر آ جائے گا، علم حدیث، علم فقہ، الغرض جتنے بھی علوم اسلامیہ ہے تمام اس کے اندر۔ تو لہذا عزیزان محترم اگر کوئی عالم دین ایسا ہے کہ جو اپنے تصنیفات کے ذریعے یا پھر اپنے نیک شاگردین کے ذریعے جو ہے سنا لوگوں میں علم کو پھیلانے کا اور اس کی اشاعت کا جب وہ ذریعہ بنتا ہے اپنے قلم کے ذریعے یا اپنی زبان کے ذریعے، تو پھر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ راہ راست پر جو ہے سنا آ جائیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے۔ تو پھر عزیزان محترم ایسا علم جو کہ قابل انتفاع ہے، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو پھر ایسے علم کی کوئی صورت تصنیفات کی شکل میں یا پھر شاگردین کی شکل میں یا پھر مدارس کے قیام کے ذریعے جو ہے سنا علم کو عام کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، تو پھر ایسے علم کے ذریعے بھی اس کو جو ہے سنا مرنے کے بعد ثواب جاریہ کے طور پر اس کو مسلسل تا قیام قیامت اس کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک کہ وہ علم اس کا قابل نفع رہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز بتلائی جا رہی ہے کہ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور ایسی اولاد جو کہ صالح ہوں، یعنی کہ نیک اولاد جو ہوتی ہیں وہ بھی والدین کے لیے ان کے لیے ثواب جاریہ ہوتی ہے۔ عزیزان محترم یہاں پر ہر ایک آدمی کو اپنی جو ہے سنا اپنا تجزیہ اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت کی حد تک ہم کس قدر جو ہے سنا فکر مند ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں، اولاد اگر نیک ہوگی تو قبر میں آپ کو راحت و سکون ہوگا۔ اولاد اگر گناہ گار ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار متشرع بنانے کو ترجیح نہ دے کر دنیاوی علوم کو جو ہے سنا حصول پر صرف مطلق اور ہمارا ہدف یہی بن جائے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا بچہ قابل ہو جائے، تو پھر ایسی اولاد وہ نیک تو ہرگز نہیں ہو سکتی، چونکہ جب وہ شریعت کا علم حاصل نہیں کرے گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور آقا علیہ السلام کی محبت کیا چیز ہے، جب یہ چیزوں سے نہ وہ نابلد رہے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہوں کی طرف جو ہے سنا وہ چلا جائے گا، پھر
ایسی اولاد سے جو ہے سنا پھر خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو عزیزان محترم بتلایا گیا کہ نیک اولاد چاہے وہ ان کے لیے دعا کریں یا پھر نہ کریں۔ اب یدعو لہو کی یہاں پر جو قید لگائی گئی ہے یہ قید ترغیبی ہے، یعنی اولاد کو چاہیے جو نیک اولاد ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، لیکن اگر کوئی اولاد نیک ہے اور وہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتے تو پھر تب بھی والدین کو جو ہے سنا ان کے اعمال صالحہ کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، اعمال صالحہ کا ثواب اس لیے ملے گا والدین کو چونکہ اولاد جو ہے سنا والدین جو ہے سنا اس اولاد کے وجود کا سبب ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں قاعدہ بیان کیا کہ سبب یا پھر براہ راست آپ کسی نیک عمل کو کریں تو پھر آپ کے اولاد کے وجود کا سبب آپ ہیں، جو کہ اولاد نیک اور صالح اعمال کو انجام دے رہی ہے، تو آپ یہاں پر سبب بن رہے ہیں، تو اسی لیے جو ہے سنا والدین کو نیک اولاد کی اعمال کا ثواب بھی جو ہے سنا ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد چاہے ان کے حق میں دعا کریں یا پھر نہ کریں، ہر دو صورت میں والدین کو جو ہے سنا ان کے اجر و ثواب کا جو ہے سنا مستحق بنایا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی دی گئی کہ کسی نے ایک پودا جو ہے سنا زمین میں وہ لگا دیا، تو پھر اس سے جو کوئی بھی شخص کھائے گا، اس سے جو کوئی بھی شخص فائدہ حاصل کرے گا، تو پھر اس کے کھانے کے بعد میں جو ہے سنا اللہ رب العزت اس کو اس کا ثواب عطا کرے گا، چاہے وہ کھانے والا وہ آکل اس درخت لگانے والے کے حق میں دعا کریں یا نہ کریں۔ تو پھر اولاد کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ اولاد والدین کے حق میں دعا کریں یا نہ کریں، ہر دو صورت میں ان کا اگر وہ اولاد نیک ہے تو پھر ان کے اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث شریف میں ہم کو بتلایا گیا کہ پھر ہر مسلمان کے اس کے انتقال کے ساتھ ہی اس کے تمام اعمال منقطع ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ ان اعمال کا جو نفع ہے، فائدہ ہے، ان کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ پھر ان سے ان کو قیامت تک جب تک وہ باقی رہیں تو پھر ان کے اعمال کا جو ہے سنا وہ ثواب جاریہ کے طور پر صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا قابل نفع علم آپ اگر دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ پھر ان سے قیامت تک کے لیے لوگوں کو ثواب جاریہ حاصل ہوتا رہے گا۔ اب ہی یہ جو حدیث شریف ہے کہ 3 اعمال ہی ہیں اللہ کے ذریعے جو یہاں پر استثناء کیا گیا، تو پھر یہ استثناء کے ذریعے جو کلام میں جو حصر جو آتا ہے، تو عزیزان محترم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک فرمان کہ من سنّ فی الاسلامی سنتاً حسنہ، اس کے خلاف نہیں ہے کہ جس میں ہم کو یہ مفہوم بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی بھی شخص اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو پھر اس کا ثواب اس کو بھی ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ الغرض یہ حدیث اور یہ حدیث دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ زندگی اللہ نے جب دی ہے تو پھر یہ ختم ہونے والی ہے۔ زندگی ہماری ایک پانی کے بڑبڑے کی طرح ہے کہ پھر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 3 کاموں کو کرنے کی کوشش کرے۔ 3 کو نہیں ہو سکتا تو کم از کم 2 یا پھر کم سے کم 1 کام تو ایسا ہم کر کے جائیں کہ پھر ہمارے لیے وہ قبر میں ہمارے لیے راحت و سکون کا اور اجر و ثواب کو پانے کا جو ہے سنا وہ ہمارے لیے ذریعہ بنے۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ و بوجھ ہم کو عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔